تجوید میں کن موضوعات پر بحث کی جاتی ہے؟ وہ کون سی چیزیں تھیں؟ حروف کے مخارج اور ان کی جمعی صفات لازمہ اور صفات عارضہ، اور اسی طرح تجوید کے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان کے متعلق تجوید میں بحث کی جاتی ہے۔ حروف کے متعلق، حروفات کے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان تمام امور میں کس میں بحث کی جاتی ہے؟ اور تجوید میں، کس میں؟ تجوید میں بحث کی جاتی ہے۔ اور تجوید میں ایک اہم موضوع ہے، اس کا نام کیا ہے؟ معرفت الوقف۔ معرفت تجوید میں ایک اہم موضوع ہے، اس کا نام کیا ہے؟ معرفت الوقف۔ اب یہاں پر دیکھیں، ہم ایک چیز بار بار کہتے ہیں کہ تحسین صوت، خوبصورت آواز، کیا کہتے ہیں؟ تحسین صوت، خوبصورت آواز۔ تحسین صوت کسے کہتے ہیں؟ خوبصورت آواز کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ تحسین صوت سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کو ایسی آواز سے پڑھا جائے کہ جس آواز کو سن کر انسان کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، یعنی قرآن کو اس انداز میں پڑھا جائے کہ قرآن کی آواز سن کر انسان کے دل میں کیا ہو؟ نرمی پیدا ہو اور خشوع خضوع حاصل ہو، اللہ رب العزت کی خشیت اس کے دل میں پیدا ہو۔ اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تحسین صوت۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی خوبصورت آواز، خوبصورت آواز۔ آپ لوگ اکثر اپنے استاد سے سنتے رہتے ہوں گے کہ آہستہ پڑھو، کیا کرو؟ آہستہ پڑھو۔ اب آتے ہیں قرآن پاک کی جو تلاوت کی جاتی ہے نا، تلاوت کے مراتب، کیا تلاوت کے مراتب؟ کیا مراتب تلاوت یا تلاوت کے مراتب؟ قرآن مجید کی تلاوت کے 3 مرتبے ہیں۔ کتنی؟ قرآن مجید کی تلاوت کے کتنے مرتبے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 ترتیل، نمبر 1۔ نمبر 2 حدر، نمبر 2۔ نمبر 3 تدویر۔ نمبر 1 ترتیل، نمبر 2 حدر، نمبر 3 تدویر۔ یہ 3 چیزیں یاد کرنی ہے، ترتیل، حدر، تدویر۔ کیا ہے؟ تدویر۔ اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ ترتیل کیا ہے؟ ترتیل یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت خوب ٹھہر ٹھہر کر اس کے جمیع مخارج اور صفات کو ملحوظ رکھتے ہوئے تلاوت کرنا، یعنی قرآن پاک کی تلاوت اس انداز میں کی جائے کہ آدمی خوب ٹھہر ٹھہر کر، اور حروف کے مخارج اور ان کی صفات لازمہ، عارضہ، اور جتنے بھی حروف کے متعلق تجوید میں بحث کی جاتی ہے ان تمام صفات کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ترتیل۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ترتیل۔ اور دوسری صورت دیکھیں، یہ تو ہوگی خود بالکل آہستہ آہستہ۔ دوسری صورت ہے حدر۔ دوسری صورت کیا ہے؟ حدر۔ حدر کہتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کو قواعد تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے تیز تیز پڑھنا، یعنی حدر کے اندر آدمی کی کیا ہو؟ رفتار تیز ہو، کیا ہو؟ تیز ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے تدویر۔ دیکھیں آگے جب ان کی مزید وضاحت آئے گی تو ہم پریکٹیکل پڑھیں گے کہ ترتیل کے اندر آدمی تلاوت کس طرح سے کرے، اور حدر کے اندر آدمی تلاوت کس طرح سے کرے، اور تدویر کے اندر آدمی تلاوت کس طرح سے کرے۔ حدر میں انسان یہ ہے کہ تجوید کے قواعد کی رعایت رکھتے ہوئے کیا کرے؟ تیز تیز پڑھے۔ کیا کرے؟ تیز تیز پڑھے۔ اور تدویر، ترتیل اور حدر کے درمیان، تدویر جو ہے ترتیل اور حدر کے درمیان کی کیفیت ہے جس میں تجوید کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ کیا کرے؟ تلاوت کرے۔ اسی طرح علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے طیبۃ النشر میں ان مراتب تلاوت کو بیان اس طرح فرمایا، یعنی علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے ان مراتب کو بیان فرمایا کہ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِالتَّحْقِيقِ مَعَ الْحَدْرِ وَالتَّدْوِيرِ كُلٌّ مُتَّبَعٌ، کہ آدمی قرآن پڑھو تحقیق، حدر اور تدویر کے ساتھ، یہ تمام طریقے ائمہ قرات کی اتباع میں ہوں۔ انسان جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے تلاوت نہ کرے۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی لہجے ہیں
حجازی ہے، اور اسی طرح عربی لہجہ ہے، مصری لہجہ ہے، شامی ہے، برمی ہے، جتنے بھی لہجے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں مصری لہجہ مشہور ہے، پانی پتی مشہور ہے، اور اس کے علاوہ تیسرا جو لہجہ وہ سادہ ہے۔ تو آدمی جتنے بھی تلاوت کے لہجے اختیار کرے گا ان میں قواعد تجوید میں ائمہ قرات کی اتباع لازمی ہے، ائمہ قرات کی اتباع لازمی ہے۔ تو بعض محققین پر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت پڑھنے میں، قرآن پاک کی تلاوت کو پڑھنے میں اور اس کی جو رفتار ہوتی ہے نا، اس کے 5 مرتبے ہیں۔ کتنے؟ 5۔ 3 تو وہی ہو گیا کہ ترتیل، تدویر اور حدر، لیکن 2 اس کے اندر اور ملا دیں، تحقیق۔ کیا چیز ہے؟ تحقیق، یعنی پڑھنے میں بہت ہی ٹھہراؤ ہو، جیسے آدمی مشق کرواتا ہے اپنے استاد سے کہ آدمی مشق کے ذریعے سے پڑھے، یا اسی طرح سورہ فاتحہ کو سٹیج کے اوپر قاری بڑے آہستگی سے اور خوبصورت انداز میں پڑھتا ہے، اس کو کہتے ہیں تحقیق۔ اور ترتیل پہلی قسم سے ذرا رواں، جیسے ہم نے یعنی کہ اس کے حروف کے صفات اور اس کے مخارج اور اس کی صفات لازمہ عارضہ تمام کی رعایت رکھتے ہوئے آدمی تلاوت کرے۔ تدویر یہ تو ترتیل سے ذرا تیز ہے، اور حدر جو ہے وہ اس سے تیز ہے۔ آگے ایک چیز ہے زمزمہ، 5ویں چیز کیا ہے؟ زمزمہ، حدر سے بھی تیز، جس کی کوئی بریک نہ ہو، حدر سے بھی تیز۔ فرمایا کہ جیسے کسی آدمی کو منزل یاد نہیں ہوتی، وہ آدمی ایک پاؤ یا ایک رکوع یاد کرتا ہے، پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، تو اسی کام میں، کام کے دوران کام کرتے ہوئے اپنی زبان سے تیز تیز قرآن پاک کو جو پڑھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ زمزمہ۔ جیسے آدمی تیزی کے ساتھ اپنے دل میں یا اپنے دماغ میں یا اپنی زبان کے ساتھ ایسے بھن بھناہٹ کے ساتھ پڑھتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟